الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءت رسولنا ولما اور جب جاءت کون سا فعل ہے؟ جاءت ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. جاءت رسولنا ہمارے رسول آئے. جاءت کیوں آیا ہے واحد مؤنث کا صیغہ؟ آنے والے تو زیادہ ہے، جمع کا صیغہ ہے فرشتوں کے لیے. اور آئی جماعت رسولوں کی، ہمارے رسولوں کی، یعنی وہ ایک جماعت کے لیے جاءت کا لفظ آیا ہے. اور آئی جماعت ہمارے رسولوں کی، یعنی فرشتے جو 3 4 یا 5 جتنے بھی تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کیا ہے بطور ایک جماعت کے. ولما جاءت رسولنا اور جب آئے ہمارے رسول ابراہیم کے پاس بالبشرا ساتھ خوشخبری کے. قالوا انہوں نے کہا، یعنی رسولوں نے، فرشتوں نے، انا بے شک ہم مہلکو، کون سا فعل ہے؟ اسم فاعل ہے. اس کا واحد کیا ہوگا؟ مہلکن. مہلک کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. مہلکن، مہلکان، مہلکون. اصل میں یہ مہلکون تھا، نون جو ہے وہ گر گیا ہے آگے ملانے کے لیے. انا بے شک ہم مہلکون ہلاک کرنے والے ہیں اہل ہذہ القریہ اس بستی کے رہنے والوں کو. ابراہیم علیہ السلام اس وقت فلسطین میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور فلسطین کے قریب ہی وہ بستی تھی جہاں لوط علیہ السلام دعوت کا کام کر رہے تھے، جس کا نام کیا تھا؟ سدوم کی بستی تھی، جہاں پہ آج بحیرہ مردار یا بحیرہ لوط بھی کہتے ہیں اسے، وہ ہے جہاں پہ وہ بستی ہلاک ہوئی. تو فرشتوں نے اشارہ کیا کہ انا مہلکو ہم ہلاک کرنے والے ہیں اہل ہذہ القریہ اس بستی کے رہنے والوں کو. انا بے شک اہلہا اس کے رہنے والے کانو تھے ظالمین. ظالمین کون سا فعل ہے؟ اسم فاعل ہے. ظالمون تھا، ظالمن، ظالمان، ظالمون ظلم کرنے والے. بے شک وہاں کے لوگ ظلم کرنے والے تھے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اختصار کے ساتھ لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. اس کی زیادہ تفصیل اس سے پہلے ہم سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے یہ بات اشاع فرمائی کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑا کیا فرشتوں سے لوط علیہ السلام کی خاطر اور ان کی قوم کی خاطر. یہ 69 آیت میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرا. بالکل وہی بات جو سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمائی ہے کہ ہمارے رسول آئے ابراہیم کے پاس بالبشرا، بشارت کے ساتھ. قالوا سلامن قال سلام. قالوا فرشتوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو السلام علیکم. قال سلام جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات فرمائی تم پہ بھی سلامتی ہو. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. تھوڑا وقت ہی گزرا تھا یا تھوڑی دیر کے بعد وہ لے آیا بھونا ہوا بچڑا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیا اور وہ یہ سمجھے کہ میرے ہاں مہمان آئے ہیں ان کو کھلانے کے لیے،
کھانے کا بندوبست کرنا ہے، بچہ ذبح کر کے لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، فلما رأى جب ابراہیم نے دیکھا أيديهم ان کے ہاتھ لا تصل إليه نہیں اٹھ رہے کھانے کی طرف، نکرہم ان کو اجنبی محسوس کیا، انکار سے ہے، ان کو اجنبی محسوس کیا، وأوجس منهم خیفہ اور اپنے دل میں خوف سا محسوس کیا کہ یہ جو آدمی میرا کھانا نہیں کھا رہے۔ عربوں کے ہاں یہ رواج ہے کہ جو کسی کا دشمن ہو وہ اس کے ہاں سے کھانا نہیں کھاتا، تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ میرا کھانا نہیں کھا رہے، شاید کہ میرے دشمن ہیں جو میرے گھر آئے ہیں مجھے نقصان پہنچانے کے لیے۔ قالوا جواب میں فرشتوں نے یہ بات کہی، لا تخف ابراہیم خوف نہ کر، انا ارسلنا الی قوم لوط، انا بے شک ہم ارسلنا بھیجے گئے الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف۔ ہمارا اصل آنے کا مقصد جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، بلکہ ہم تو قوم لوط کو ہلاک کرنے کی غرض کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وامرأتہ قائمۃ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قائمۃ کھڑی تھی، اس میں فاعل ہے قائمہ، قائمن قائمان قائمون، قائمۃ قائمتان قائمات، قائمۃ کھڑی تھی، فضاحکت اور وہ ہنسی، فبشرناہا پس ہم نے بشارت دی، ہاں اس کو بے اسحاق، اسحاق کی، ومن ورائے اسحاق یعقوب اور اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی، یعنی دونوں کی بشارت دی فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس پہ بشارت پہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی صاحبہ مسکرائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے کی عمر میں ہمیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دے دی ہے۔ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وہذی بالی شیخا، اور اس کے بعد پھر بیوی صاحبہ کو اس بات پہ تعجب بھی ہوا اور بڑی حیران ہوئی کہ اس بڑھاپے کی عمر میں اللہ ہمیں اولاد دے گا، وہذا بالی شیخا اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے بالکل، ان ھذا لشیء عجیب یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا فرشتوں نے یہ بات کہی، اتعجبین من امر اللہ کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں تم لوگوں پر، اہل البیت سارے گھر والوں پہ، انہ حمید مجید بے شک اللہ کی ذات بڑی قابل تعریف ہے اور بڑی بزرگی والی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پس جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ گھبراہٹ دور ہوئی جو ابتدا میں ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ تو کوئی اجنبی لوگ آ گئے ہیں جو میرا کھانا وانا نہیں کھا رہے، کہیں میرے دشمن نہ ہوں، اس چیز کی گھبراہٹ جب دور ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے، فجاءتہ البشرا اور وہ خوشخبری بھی سن لی ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اور پوتے کی، تو اطمینان ہو گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں یجادلنا فی قوم لوط، یجادلنا، یجادل کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، وہ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یجادل وہ جھگڑا کرتا تھا، اس سے جھگڑنا شروع کر دیا، نہ ہمارے ساتھ، فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، یعنی یہاں پہ یجادل کا لفظ یہ واضح کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے اچھی بلی بات کی کہ بھائی ابھی کیوں نہیں انہیں اور وقت دیتے اس قوم کو، یا اس قوم سے تھوڑی دیر عذاب ٹال دو، یا ابھی ان کو کچھ مہلت دو تاکہ یہ توبہ استغفار کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، ممکن ہے کچھ لوگ ایمان لے آئیں لوط پہ۔ یجادلنا جھگڑا کرنا شروع کیا انہوں نے ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی حوصلے والے، بڑے ہی نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اعرض عن ھذا، اب
منہ موڑ لے. اعراض کرنا کا معنی ہوتا ہے منہ موڑ لینا، یعنی اب باز آ جاؤ اس درخواست سے یا اس جھگڑے سے یا ان باتوں سے. انہو قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے. قوم لوط کو ہلاک کرنے کے بارے میں تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، اور تیرے رب کا جب فیصلہ آ جاتا ہے تو بدلا نہیں جاتا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، ان لوگوں پہ وہ عذاب آنے والا ہے جو پلٹا نہیں جائے گا. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کسی سے پلٹائی نہیں جاتی، نہ کوئی مدد کرنے والا ہوتا ہے، نہ بچانے والا ہوتا ہے، نہ کوئی سہارا ہوتا ہے. یہ مہلت تو اتنی دیر تک ہے جب تک اللہ کا عذاب نہیں آتا، جب تک اللہ کی پکڑ نہیں آتی. جب تک لگتا یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنا قوت اور طاقت ہے ان میں، کتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں یہ، جن قوموں کا ذکر اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں اپنے وقت کی بڑی ترقی یافتہ قومیں تھیں. فلما جاءت رسولنا لوطا، اب یہ تو معاملہ رہا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا وگڑا کرنے کے بعد، ان کو خوشخبری دینے کے بعد فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچ گئے اور جا کے لوط علیہ السلام سے ملاقات کی. اللہ فرماتے ہیں سیّا بہم وضاق بہم. سیّا بہم موسیٰ، سیّا کون سا فعل ہے جی ہماری مجہول ہے. یہ جس طرح قیلا ہے، لفظ قالا ماضی معروف ہے اور اس سے مجہول کیا بنتا ہے؟ قیلا، کہا گیا. ساء ماضی معروف ہے، سیا ماضی مجہول ہے. برا محسوس کیا گیا بہم، ساتھ ان کی وجہ سے، یعنی فرشتوں کے آنے کی وجہ سے لوط علیہ السلام جو تھے انہوں نے بڑی تکلیف محسوس کی کہ اب یہ آدمی آ گئے ہیں میرے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، اور قوم کی بد عادت کا کیونکہ پتہ تھا اس لیے اپنی عزت سے ڈر گیا کہ میرے مہمان ہیں اور میرے مہمانوں کی گستاخی کریں گے یا ان کی بے عزتی کریں گے تو میں کہاں کا رہوں گا، میری بے عزتی ہو جائے گی. اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے سیّا بہم، تو بڑی تکلیف ہوئی لوط علیہ السلام کو. آگے اللہ فرماتے ہیں وضاق بہم، اور لوط علیہ السلام نے دل میں تنگی محسوس کی کہ کیوں آ گئے یہ لوگ میرے پاس نہ آتے، مہمان نہ آتے میرے ہاں. وقال هذا یوم عصیب، اور لوط علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ بات کہی ہوگی آج کا دن تو بڑا مشکل ہے مجھ پہ. اب نہ میں ان مہمانوں کو گھر بٹھا سکتا ہوں، نہ ہی ان مہمانوں کو ودا کر سکتا ہوں یا چھوڑ سکتا ہوں کہ بھائی میرے گھر نہ آؤ. اگر انہیں باہر نکالتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیڑیوں کے حوالے کر دوں کہ جو مرضی ان سے سلوک کرو، اور گھر بٹھاتا ہوں تب بھی میری بے عزتی بھی ہے، مہمانوں کی بے عزتی بھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ بات کہی ھذا یوم عصیب، آج کا دن تو بڑا ہی مشکل کا دن آ گیا مجھے. آگے اللہ فرماتے ہیں وجاءہ قومہ، جاءہ آئی اس کے پاس، قومہ اس کی قوم، یہرعون بھاگتی ہوئی. گاؤں میں یا بستی میں جب ان بدبختوں کو یہ پتہ چلا کہ لوط کے ہاں تو بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں 2-4 مہمان بن کے، تو وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بھاگے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بدبخت لوگ اس سے پہلے اس طرح کے برے کام کرتے رہتے تھے، اس بد عادت میں مبتلا تھے وہ. قال، لوط علیہ السلام نے آنے والوں سے کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں جو کہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، ان سے نکاح کر لو اور ان سے اپنی حاجت پوری کر لو.
فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ بڑے سبق ہیں ان واقعات میں ہمارے لیے۔ ایک پیغمبر ہے اور وہ کس طرح اپنی قوم کی بدبختیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے بے بس ہو گیا ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسی قومیں اندھی ہو چکی ہیں، ایسی دنیا میں پڑی ہوئی ہیں، مادیت پرستی میں پڑی ہوئی ہیں، کہ جو لوگ اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کے نام کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ لوگوں ہلاکت کے راستے پہ نہ جاؤ، لوگ آنکھیں بند کر کے ہلاکت کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ کوئی نہیں جو غور کرے کہ یہ ایسے کیوں بلا رہے ہیں ہمیں۔ ان کی تضحیق ہے اور ان پہ عرصہ حیات تنگ ہے، ان کے لیے مصائب ہیں، آلام ہیں، جیلیں ہیں، سب کچھ ہے، وہ ساری کچھ برداشت کرنے کے باوجود بالکل یہی معاملہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی۔ لیکن قوم جو ہے پوری کی پوری اندھی بنی ہوئی ہے، اور وہ کوئی اس بات پہ توجہ دے نہیں رہی کہ ہم کس طرح اندھے بنے ہوئے ہیں اور کن بدعمالیوں میں مبتلا ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ آگے لوط علیہ السلام نے خود یہ منت اور سماجت کی ان کے سامنے، الیس منکم رجل رشید، کہ کیا ساری قوم میں، سارے شہر میں ایک بھی نیک آدمی نہیں، ایک بھی شریف آدمی نہیں جو میری عزت بچائے اور میرے مہمانوں کی عزت بچا سکے، یا ان بدبختوں کو دور کر سکے مجھ سے۔ قالوا، ان سب نے یک زبان ہو کے یہ بات کہی، لقد علمتا، اے لوط تو خوب جانتا ہے، ما لنا فی بناتک من حق، کہ ہم تو تیری بیٹیوں سے اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے، یہ لڑکے ہمارے حوالے کر۔ قال، لوط علیہ السلام نے پھر اس بات کی تمنا کی بڑی حسرت کے ساتھ، لو ان لی بکم قوتن، کاش میرے پاس کوئی قوت اور طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا کوئی میرا مضبوط سہارا ہوتا کہ میں اپنے مہمانوں کی عزت محفوظ کر سکتا۔ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا بڑا محبوب ہے، لیکن حالات کے ہاتھوں کس طرح بے بس اور مجبور ہو گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی حضرت صاحب تو سب کچھ ہی کر سکتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، روزی بھی دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں، زندہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کا پیغمبر ہے اور وہ منتیں کر رہا ہے قوم کی کہ اللہ کے لیے میری عزت کو محفوظ رکھو، مجھے رسوا نہ کرو، مجھے ذلیل نہ کرو، کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، کوئی اختیار ہوتا، کوئی قدرت ہوتی، میں تمہیں بتاتا کیسے بےزتی کرتے ہیں دوسروں کی یا کیسے رسوا کرتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، یا لوط، اب یہاں پہ جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام اس قدر بے بس ہو گیا ہے، اتنی منتیں اور سماجتیں کر رہے ہیں قوم کی، اور اتنی پریشانی اور دکھ محسوس کر رہے ہیں، تو پھر فرشتوں نے اظہار کر دیا اور بتا دیا لوط علیہ السلام کو کہ اے لوط، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو فرشتے آئے ہیں اس بدبخت قوم کو ہلاک کرنے کے لیے۔ قالو، کہا انہوں نے، یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، ہم تو تیرے رب کے فرستادہ ہیں، تیرے رب کے رسول ہیں، تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، نہ تو یہ تجھ پہ ہاتھ اٹھا سکیں گے، نہ ہی کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکیں گے، تو بھی محفوظ ہے، ہم بھی محفوظ ہیں۔ کتنی بات واضح ہو گئی، پیغمبر کو علم غیب نہیں ہوتا۔ آج حضرت صاحب تو کیا، حضرت صاحب کے جانوروں کو بھی علم غیب ہے، بلیوں کو علم غیب ہے، ان کے کتوں کو علم غیب ہے، حضرت صاحب کو علم غیب ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ لوط ہے اللہ کا پیغمبر، اور اتنی اپنے دل میں تکلیف محسوس کر رہا ہے، اتنا کڑ رہا ہے، ایسی ایسی باتیں زبان سے نکال رہا ہے کہ بدبختو، اگر تم نے اپنی حاجت پوری کرنی ہے، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ لے جاؤ، جا کے ان سے نکاح کرو اور ان سے اپنی حاجت پوری کر لو، میری رسوائی نہ کرو، میرے مہمانوں کی رسوائی نہ کرو۔
اتنا اپنے دل میں اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر یہ مان لیا جائے کہ پیغمبر کو علم غیب ہوتا ہے تو یہ سارا ڈرامہ ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ پیغمبر کو علم غیب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ اس سے بڑی تو گستاخی ہی نہیں ہے کوئی پیغمبر کی کہ انسان یہ کہہ دے کہ پیغمبر کو علم غیب تھا. بعد میں فرشتوں نے پھر اس بات کا اظہار کر دیا کہ اے لوط ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور نہ تجھے یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ رات کا جب تھوڑا سا حصہ گزر جائے تو اپنے اہل و عیال کو لے کے اس بستی سے نکل جانا. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے کہ پچھلوں پہ کیا گزر رہی ہے. ایسے نہ ہو کہ پیچھے پلٹ کے دیکھو تو تم بھی شامل ہو جاؤ ان عذاب والوں میں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ کوئی تم میں سے ایک بھی پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے. اور آگے وضاحت کر دی إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ کہ تمہاری بیوی بھی اس عذاب آنے والوں میں شامل ہوگی. اس کو بھی اپنے ساتھ نہ لے کے جانا اس کو بھی پیچھے رہنے دینا. اس پہ بھی عذاب آئے گا اس لیے کہ وہ بھی کافر ہے وہ بھی ایمان نہیں لائی. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ان پہ عذاب آنے کا وقت صبح کا ہے. أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ اور صبح کو ہونے میں دیر ہی کتنی ہے. چند لمحے باقی ہیں صبح ہونے ہی والی ہے اور اس قوم کی ہلاکت کا وقت آ چکا ہے. ہم اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے. یہاں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرمایا ہے. ویسے 4-5 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن اس کی زیادہ تفصیل سورہ ہود کی ان آیتوں میں آئی. اختصار کے ساتھ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے تو ان کو آگے بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی اور پھر ساتھ یہ کہا کہ ہم تو اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں. ان اہلھا کانوا ظالمین یہاں کے رہنے والے مشرک ہیں ظالم ہیں بداعمال ہیں بدبخت ہیں ہم انہیں ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں. قال ان فیہا لوطا وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات وضاحت فرمائی کہ قوم لوط کے بارے میں یجادلنا فی قوم لوط کے بارے میں ابراہیم جھگڑا کرتا رہا کہ اللہ کے بندو ذرا تھوڑی دیر کے لیے عذاب ٹال دو ان سے کچھ اور مہلت دے دو انہیں کچھ ان پہ ترس کرو کچھ رحم کھاؤ ان کے ساتھ. یجادلنا اللہ سے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام نے. اور یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر قوم سے ساتھ جھگڑا کرنے کے بعد جب بات نہیں مانی گئی فرشتوں نے کہہ دیا کہ جا امر ربک تیرے رب کا فیصلہ آ گیا ہے. تو اب ایک آخری بات تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھی کہ کیا عذاب آ جائے گا تو لوط بھی ہلاک ہو جائے گا. بھائی بھتیجا تو اپنی جگہ پہ رشتہ تو تھا ہی تعلق تو تھا ہی لیکن اللہ کا پیغمبر تھا اور دل میں اس بات کی تشویش تھی کہ عذاب آ گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ جو اللہ نے ویسے بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب اجتماعی طور پہ آتا ہے تو نیک اور بد سب پہ آتا ہے. اور اجتماعی عذاب اسی وقت آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیتے ہیں برائی سے روکنا چھوڑ دیتے ہیں تو اجتماعی عذاب آتے ہیں لوگوں پہ. اور ایسا عذاب جو ہے اس میں نیک بھی شامل ہوتے ہیں بد بھی شامل ہوتے ہیں اور فرمایا کہ نیکوں کو ان کی نیکی کی جزا اللہ قیامت کے دن دے دیں گے لیکن دنیا میں سب پہ وہ عذاب آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات واضح کرنی چاہیے کہ بھائی وہاں تو لوط بھی ہے کیا لوط بھی اس پہ بھی عذاب آئے گا کیا لوط بھی شامل ہے ہلاک ہونے والوں میں. آگے فرشتوں نے جواب میں یہ بات کہی قالوا انہوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا نحن عالم بمن فیہا ہم عالم خوب جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں بمن
ساتھ اس شخص کے جو فیہا اس بستی میں ہے. اس بستی میں جو لوگ موجود ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی طرح بتا دیا ہے کہ اس بستی میں فلاں آدمی مومن ہے، فلاں مومن ہے، لوط بھی ہے، فلاں بھی ہے. ان کو ہم نکال کے لے جائیں گے کیونکہ پیغمبر کا معاملہ ہے اور پیغمبر نے دعا مانگی تھی قال رب انصرنی علی القوم المفسدین کہ یا اللہ آپ تو انتہا کر دی ان لوگوں نے. جتنا کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا، جتنی میں دعوت دے سکتا تھا، جس طریقے سے میں سمجھا سکتا تھا میں نے سمجھا دیا ان لوگوں کو. میری بات سمجھ میں نہیں ان کے آ رہی. یا اللہ آپ تو میری مدد فرمائے ان لوگوں کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، فرشتوں کو بھیج دیا. اب فرشتے کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے نحن اعلم بمن فیہا، اس بستی میں جو جو ایمان والے ہیں ہمیں ان کا اچھی طرح پتہ ہے. لننجینہ ننجینہ کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے اور جہاں متکلم کا صیغہ ہے اور تشدید کا نون جو ہے اس سے معنی مستقبل کے لیے خاص بھی ہو جاتے ہیں اور زبردست تاکید بھی پائی جاتی ہے اس میں کہ ایسا کام ضرور ہو کے رہے گا. لا ننجینہ ہم ضرور بچائیں گے ہو اس کو وَأَهْلَهُ اور اس کے اہل و عیال کو. لوط علیہ السلام کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا. رشتے اللہ کے پیغام بر ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں. جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے. لوط نے اگر بچنا ہے تو وہ بھی اللہ کے امر سے بچنا ہے، نوح نے بچنا ہے وہ بھی اللہ کے امر سے بچنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنا ہے تو اللہ کے امر سے بچنا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں. وضاحت کی اللہ تعالیٰ نے کہ لوط کو بھی ہم نے ہی بچانا ہے. اس کا ذکر الگ سے فرما دیا لوط علیہ السلام کا. کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ حضرت صاحب، ویسے تو لوط علیہ السلام کے باقی واقعے سے بھی پتہ چل گیا کہ پیغمبر کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں. اختیار تو کچھ بھی نہیں پیغمبر کے پاس. اللہ تو یہ جتلانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ اختیار سارے میرے پاس. اللہ مدد ضرور کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایک دفعہ تو جھنجھوڑ دیتا ہے اہل ایمان کو، جس طرح لوط علیہ السلام کو جھنجھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کاش میرے پاس قوت ہوتی، میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو، میری بیٹیاں لے جاؤ. اب اس سے بڑی بات کیا ہے کہ پیغمبر بدکار لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میری بیٹیاں لے جاؤ. بدکار لوگوں کو، کوئی شریف آدمی کسی بدکار آدمی کو یہ نہیں کہتا کہ بھائی میری اپنی بیٹی سے میں نکاح کر دوں. پیغمبر اتنا بےکس ہو گیا، اتنا مجبور ہو گیا، اتنا ضد ہو گیا، اتنی اپنے دل میں تنگی اور دکھ محسوس کیا کہ اپنی بیٹیاں بدکار لوگوں کو پیش کر دیں. اتنا پیغمبر بے بس. اور ہمارے ہاں کے جاہل قسم کے، ان پڑھ قسم کے لوگ، گنوار لوگ جنہیں کھانے پینے کا سلیقہ نہیں ہے، پاکی پلیتی کا سلیقہ نہیں ہے، ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ سب کچھ لوگوں کو دیتے پھرتے ہیں، لوگوں سے چھینتے پھرتے ہیں، لوگوں کا نقصان اور فائدے کے مالک بنے ہوئے ہیں، زندگی اور موت کے مالک بنے ہوئے ہیں. اللہ تو قرآن میں یہ واقعات بتا کے یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ میں ہی قادر مطلق ہوں، طاقت اور اختیار صرف میرے پاس ہے، اور میں مدد اس وقت بھیجتا ہوں جب ایک دفعہ پوری طرح جانچ لیتا ہوں، ٹھوک بجا کے دیکھ لیتا ہوں کہ واقعی یہ لوگ ایماندار ہیں، میری مدد کے لائق ہیں یا نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو بچانا یا اللہ کے لیے نصرت بھیجنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے نصرت بھیجی فرشتوں کی، لیکن ایک دفعہ تو دل ہلا دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کہ یا اللہ اگر تیری مدد نہیں آئے گی تو تیرا نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہے گا. یا اللہ کب تیری مدد آئے گی؟ جس مدد کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ بھیج دیا، ابھی تو وقت ہے نصرت کا. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے کھینچا کہ یا رسول اللہ بس کیجیے، بہت ہوگی، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. کیوں نہیں مدد کرے گا اللہ تعالیٰ؟
اصل بات یہ ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے ایمان پہ کتنے پکے رہتے ہیں، ہمارا ایمان کہاں ڈولتا ہے، کتنے پانی میں ہیں ہم۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، میں یہ چاہتا ہوں کہ مرتے دم تک تمہارا ایمان قائم رہے، مرو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ ہوا کا ایک جھولا ادھر سے آیا تو ادھر منافق بن گیا، ادھر سے آیا تو ادھر منافق بن گیا، اس کی بھی مان لو، اس کو مسلمانوں کو بیچنا شروع کر دو ڈالروں کے ایمان۔ یہ ایمان ہے، پکڑ کے جیلوں میں ڈال دو مسلمانوں کو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اس بات کی وضاحت بھی کر دی لوط علیہ السلام کے سامنے، الا امرأتہ، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، الا مگر امرأتہ، اس کی بیوی، کانت تھی، ہوگی، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں، ہلاک ہونے والوں میں۔ یہ بھی اللہ کا امر آ گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ لوط علیہ السلام ہے، پیغمبر ہے اور ان کی بیوی صحابہ ہیں، سادات خاندان سے تعلق ہے، سادات خاندان کو تو سات سلام ہے، ان کی تو بڑی عزت ہے، ان کا تو بڑا احترام ہے، یہ تو ساری دنیا کے پاپ کرتے رہیں، ساری دنیا کے گناہ کرتے رہیں، ہاں جی ان کو کچھ نہ کہو، ان کی گستاخی ہوتی ہے، یہ تو کوئی حکمت ہے اس میں، زانی بھی ہوتا بھی حکمت ہے، شرابی ہوتا بھی حکمت ہے اس میں، سود خور ہوتا بھی اس میں حکمت ہے، راشی ہوتا بھی اس میں حکمت ہے، ہاں جی ان کو نہ کچھ کہو، سادار خاندان ہے، ان کی گستاخی ہوتی ہے، گستاخی نہ کرو بزرگوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتلا دیا کہ سادات خاندان ہوگا اپنی جگہ پہ، ایمان نہیں لائی پیغمبر پہ، لہذا ہلاک ہونے والی ہے، میرا عذاب آئے گا اس پہ۔ ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کے سادات خاندان کس کا ہوگا؟ باپ ایمان نہیں لایا، باپ کو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا گیا اور فرمایا کہ آئندہ مجھ سے اس کی سفارش نہ کرنا، ورنہ تم بھی ہلاک ہونے والوں میں، جاہلوں والے کام نہ کرنا، جاہلوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ایمان مطلوب ہے۔ پنجابیوں میں بھی کہتے ہیں کہ کم چاہیے چم نہیں چاہیے، اسلام میں بھی یہی بات ہے، اللہ کو بھی ایمان چاہیے، شکلیں نہیں چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہاری قربانیوں کا خون اور گوشت نہیں اللہ کو پہنچتا، تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا، اللہ کو ڈرنے والا، اللہ کو وہی پیارا ہے۔ ہمارے ڈالر اور ریال اللہ کو پیارے نہیں، اللہ نے کیا کرنے ہیں یہ، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ایک حل اللہ ہم دیں گے وہ اللہ کو پیارا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک حل اللہ جو دیں گے وہ اللہ کو پیارا ہے، اور کروڑوں کے ڈالر جو رکھے ہیں تکبر کے لیے اور غرور کے لیے اور اپنی بڑائی کے لیے، وہ اللہ آگ میں ڈالے گا۔ فرمایا کہ بیوی ہے اس کی، لیکن چونکہ ایمان نہیں لائی لہذا وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی، ہلاک ہونے والوں میں ہوگی۔ آگے یہ ساری گفتگو فرشتوں کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہو رہی ہے۔ انا منزلون، انا بے شک ہم، منزلون، کون سا فعل ہے منزلون؟ بلما، اور جب، ان جاءت رسولنا، ان یہ کہ جاءت آئے، رسولنا ہمارے رسول، لوطن لوط کے پاس، یہ پہلی گفتگو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی، اب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور وہی بات جو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، بالکل وہی الفاظ ہیں یہاں بھی، کہ جب ہمارے فرستادہ، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے، سیئ بہم،
ان کو دیکھ کے تکلیف محسوس کی لوط علیہ السلام نے، برا لگا انہیں کہ یہ خوبصورت لڑکے میرے پاس مہمان کیوں آ گئے. وَذَاقَ بِهِمْ دَرًا، اور اپنے سینے میں اپنے دل میں تنگی محسوس کی، کاش یہ لوگ نہ آتے. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا. اب یہاں اختصار کے ساتھ اللہ نے بیان فرما دیا، وہاں وضاحت کے ساتھ ہے کہ کیا باتیں کی قوم کی لوگوں نے، اور لوط علیہ السلام نے کیا جواب دیا، کس بات کی خواہش کی، کیا کیا منت سماجت کی ان کی، وہاں تفصیل سے بیان فرمایا. اور یہاں پھر اختصار کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ فوراً ہی فرشتوں نے یہ بات کہہ دی، لا تخف. کون سا فعل ہے؟ نہیں ہے. لا تخف، خوف نہ کھا، ولا تحزن، اور غم نہ کر. انا، بے شک ہم، منجو، کون سا فعل ہے؟ اصل میں جی فاعل ہے، منجون تھا یہ، نجات دینے والے. نون جو ہے وہ گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے. منجو، ہم تجھے نجات دیں گے، ہم تمہیں نجات دینے والے ہیں. وَأَهْلَكَ، اور تیرے اہل و عیال کو. الا، مگر. امرأتک، تیری بیوی. کانت من الغابرین، ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے. اب لوط علیہ السلام نے بھی تقاضا نہیں کیا یا اللہ تعالیٰ سے کوئی درخواست نہیں کی کہ یا اللہ میری بیوی ہے، اس کو بچا لے، اس سے جانے دیجیے، اس پہ رحم کھائیے، اس پہ ترس کیجیے، اس کو یہ بچ جائے. کہ اب اللہ کا آ گیا فیصلہ. یہی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی، اپنے خاندان کو بھی، اپنے کنبے قبیلے کو بھی کہی کہ اپنے عمل ساتھ کر کے لے جانا. اے قریشیو، بنو ہاشم والو، بنو عبد المطلب، اے میری بیٹی فاطمہ اور اے میری پھوپھی صفیہ، اپنے عمل ساتھ لے جانا. اللہ کے ہاں جا کے میں اللہ ہی پکڑ سے تمہیں بچا نہیں سکوں گا. اللہ جسے پکڑنا چاہے گا پکڑ لے گا، اور پھر اللہ پکڑ کے دکھا بھی دے گا. چچا جو ایمان نہیں لایا آخری دم تک، اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، عذاب دے گا، لیکن اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکے گا. بتا دیا کہ تمہاری بیوی پیچھے عذاب جن پہ آئے گا، جو ہلاک ہونے والے ہیں ان میں شامل ہوگی. لوط علیہ السلام نہ بچا سکے، نہ پکڑ سکے، نہ کہہ ہی نہیں سکے کہ یا اللہ یہ اس کو بچا لے. آگے اللہ فرماتے ہیں انا منزلون، انا، بے شک ہم، منزلون. کون سا فعل ہے منزلون؟ اسم فاعل ہے. منزلن، منزلان، منزلون، نازل کرنے والے. انا، بے شک ہم، منزلون، نازل کرنے والے ہیں. الا، اوپر. اہل ہذہ القریۃ، اس بستی کے رہنے والوں پہ. رجزن، عذاب. من السماء، آسمان سے. بما، بسبب اس چیز کے جو کانو تھے، یفسقون، نافرمانی کرتے. اللہ کی، اللہ کے رسول کی جو نافرمانی کی انہوں نے، پیغمبر کو جھٹلایا، پیغمبر کو تکلیفیں دی، پیغمبر کا دل دکھایا، اس کے بدلے میں ہم ان پہ آسمانوں سے عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، عذاب نازل کریں گے. عذاب نازل کیا گیا. جناب جبرائیل اس بستی کو زمین سے اکھاڑ کے آسمانوں پہ لے گئے، اور آسمانوں سے جا کے اس کو الٹا کر کے نیچے پھینک دیا زمین پہ، اور پھر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل کی اس قوم پہ، جہاں پہ آج بحیرہ مردار ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ترکنا،
کون سا فعل ہے؟ ترکنا ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے بنا دیا منہا آیتن، منہا اس بستی سے، آیتن نشانی، سبق، بینتن کھلا کھلا. اس بستی کو ہم نے کھلی کھلی نشانی بنا دی. کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، عقل مند لوگوں کے لیے، جاہلوں کے لیے نہیں، اندھوں کے لیے نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے جو سوچ بچار کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جب آ جائیں تو ان کی بات مان لینی چاہیے، نہ مانیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے. یہ ہے عقل کی بات. پیغمبروں کو جھٹلانا، نافرمانی کرنا، اس کا یہ انجام ہوگا، لیکن یہ بات مانتا کوئی بھی نہیں ہے. جس طرح قوموں کی اکثریت نے اپنی مرضی کی، اپنی عقل سے کام لیا، اپنی عقل سے سوچا، اسی طرح آج بھی اکثریت اپنی عقل سے سوچتی ہے کہ سود کو ختم کریں گے، ملک نہیں چلے گا. اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کون پرواہ کرتا ہے؟ کوئی ہے پکڑنے والا؟ کوئی نہیں پکڑنے والا. عدالت کہتی ہے کہتی رہے، مولوی کہتے ہیں کہتے رہیں، قرآن میں لکھا ہے لکھا رہے، رسول کہتا ہے کہتا رہے. ہم اتھارٹی ہیں، ہماری مرضی ہے. اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے تو کیا ہے؟ یہ سوچ جو ہے یہ تو ہر زمانے میں رہی لوگوں کی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ عقل مند لوگ وہ ہیں، عقل مند سبق حاصل کرتے ہیں ان سے، بیوقوف اور جاہل سبق حاصل نہیں کرتے. اور قرآن کی اصطلاح میں عقل مند کون ہے؟ عقل مند جو ہے قرآن کی اصطلاح میں وہ نہیں ہے جس کو 4 سٹار لگ جائے، یا جس کو میڈل لگے ہوں، یا تمغے لگے ہوں، یا جو چیف سیکرٹری بن جائے. وہ عقل مند نہیں ہے قرآن کی اصطلاح میں. قرآن کی اصطلاح میں عقل مند وہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ فرمایا سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی موت کو بہت زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد آنے والے حالات کے لیے تیاری کرے اس زندگی میں. وہ ہے سب سے زیادہ عقل مند. شریعت اس آدمی کو عقل مند کہتی ہے جو اللہ کے رسول کی باتوں پہ کان دھرے. مرنے کے بعد تو سارے کہیں گے یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں. جب بھڑکتی جہنم سامنے ہوگی، فرشتوں کو دیکھ لیں گے، کوڑے پڑیں گے اور سارے عذاب نظر آ جائیں گے، اس وقت تو ہر کوئی کہے گا یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ہم ایمان لاتے ہیں. یا اللہ بڑے نیک بن کے رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، فرما برداری کریں گے، اللہ کے رسول کی بات مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. یا اللہ ایک دفعہ بھیج دے ہمیں. تو دیکھنے کے بعد کون بیوقوف آدمی ہے جو ایمان نہیں لائے گا؟ امتحان تو یہ ہے کہ اس کو بن دیکھے اللہ کی بات مانو. جہنم کو بن دیکھے، فرشتوں کو بن دیکھے، آخرت کو بن دیکھے، برزخ کو بن دیکھے، ان چیزوں کو بن دیکھے ایمان لاؤ. پیغمبروں کی ان قصوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے السلام کا تھا، اور اسی حوالے سے ہے کہ اہل ایمان کو ہم آزمائیں گے. پہلوں کو بھی آزمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آزمائشیں آئیں، ان کے ساتھیوں پہ بھی آزمائشیں آئیں، اور قیامت تک مسلمانوں کو ہم آزماتے رہیں گے ان کے ایمان کے معاملے میں کہ کون ہمارے ایمان کے دعوے میں سچا ہے، کون جھوٹا ہے، اور آزمانے کے بعد ہماری مدد بھی آئے گی. لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. إِلَىٰ مَدْيَنَ، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا.
بھائی کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، کوئی نورانی مخلوق نہیں تھی، انہی میں سے تھا، انہی کا بھائی بہن تھا، انہی کا بیٹا تھا، انہی کا پوتا اور دوتا تھا، انہی کا چچا بابا ماموں پھپھا اور انہی کے شوہر بھی اور ان کی اولاد بھی، سب کچھ انہی میں سے تھا، وہ انہی کے کنبے قبیلے سے تھا، کوئی الگ مخلوق نہیں تھا۔ وہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، فقالا، اور کہا شعیب علیہ السلام نے، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو۔ سب سے پہلی دعوت ہر نبی کی یہی ہے، اللہ کے علاوہ جن کو تم نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں، صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ الہ ہے، ایک اللہ معبود ہے، ایک اللہ قادر مطلق ہے، ایک اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں، ایک اللہ ہی تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے، ایک اللہ کی طرف سے ہی ساری آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اور وہی اللہ مصیبتیں اور تکلیفیں دور کرنے والا ہے۔ اسی کے نام کی نماز پڑھو، اسی کے نام کے روزے رکھو، اسی کے نام کی زکوٰۃ دو، اسی کے نام کا صدقہ اور خیرات کرو، اسی کے نام کی نظر اور نیاز دو، اسی کے نام کی منت مانو، بس وہی ایک ذات ہے، باقی سارے کے سارے مخلوق ہیں۔ ورجو یوم الآخرہ، ورجو کون سا فعل ہے؟ امر ہے، ارجو امیدوار رہو، توقع رکھو، یوم الآخرہ آخرت کے دن کی، یا دوسرے لفظوں میں آخرت کے دن پہ ایمان لاؤ، آخرت کے دن پہ ایمان لاؤ۔ بڑی بنیادی بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ فرما دی کہ اللہ کی بندگی کرو، توحید کی دعوت دے دی، اس کے بعد آخرت کی دعوت دی کہ آخرت پہ ایمان لاؤ، اور اگر وہ بات مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رسول بھی مان لیا، تینوں باتیں آ گئیں، توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، آخرت پہ ایمان بھی آ گیا۔ مانیں گے تو تبھی وہ یہ بات جب وہ کہنے والے کو اللہ کا رسول مان لیں گے، اور یہ آخرت پہ ایمان کا جو عقیدہ ہے یہی انسان کی اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جس آدمی کو ہر وقت اللہ یاد رہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ کو جواب دہی کرنی ہے، اور دیکھیے نا آخرت ہے، آخرت میں ہی ویسے تو برزخ سے ہی سارا معاملہ شروع ہو جانا ہے کہ کون انسان کیا کچھ کر کے آیا ہے، لیکن برزخ سے اٹھنے کے بعد جزا سزا کا سلسلہ شروع ہو جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور پھر پل صراط سے گزرنا ہے، اور وہاں سے تو وہی گزر پائے گا جس آدمی کے نام اعمال میں کوئی نیکی یا عقیدہ یا ایمان ہوگا، جس آدمی نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر میں ہی اس کا حساب کتاب لے لیا جائے گا، ظالموں سے مظلوموں کے حقوق دلائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے میدان حشر میں جب کرسی عدالت لگ جائے گی، اللہ تعالیٰ عدالت میں بیٹھیں گے، فیصلے کرنے لگیں گے، تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، ان الملک ان الدیان، میں آج بادشاہ ہوں، میں آج لوگوں کے حقوق دلواؤں گا۔ جس نے ذرہ برابر بھی کسی کو پہ ظلم کیا ہے اس کا حق میں ظالم سے دلوا کے رہوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا کہ اگر اس نے کسی جہنمی کا حق مارا ہے تو اس جہنمی کا حق ادا کرے، اور کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا کہ اگر کسی جنتی کا حق مارا ہے تو پہلے اس جنتی کا حق ادا کرے پھر جہنم میں جائے۔ اور فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے یہاں اس دنیا میں اپنے حقوق معاف کرا لو، اگر کسی نے کسی کی بے عزتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لو، اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس ظلم کی تلافی اس دنیا میں کر لو،
اس لیے کہ قیامت کے دن جب جاؤ گے تو تمہارے پاس دینار اور درہم نہیں ہوں گے دینے کے لیے. اگر یہاں کسی کے ریال اور ڈالر لیے ہیں تو وہاں تمہارے پاس ریال ڈالر واپس کرنے کے لیے نہیں ہوں گے. وہاں تو اس ریالوں اور ڈالروں کے برابر نیکیاں دینی پڑیں گی. نیکیاں بڑی قیمتی ہوں گی اس دن، لیکن وہ دینی پڑیں گی. جس آدمی کو یہ یاد ہے کہ قیامت کے دن یہ سارے معاملے ہونے والے ہیں، وہ کسی پہ ظلم کر سکتا ہے، کسی کا حق مار سکتا ہے. وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس غلام ہیں، میرے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، میں انہیں مارتا ہوں، پیٹتا ہوں، گالی گلوچ کرتا ہوں، تو کیسا معاملہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو مار پیٹ ہے، تمہاری جو گالی گلوچ ہے، اس کا بھی وزن ہوگا، اور جو ان کی غلطیاں ہیں، ان کی خامیاں ہیں، ان کی زیادتی ہے، اس کا بھی وزن ہوگا. اگر تمہاری مار پیٹ بڑھ گئی تو تم مجرم ہوگے، پکڑے جاؤ گے. اگر ان کی جو زیادتی ہے، ان کی کوتاہی جو ہے، یا ان کی سستی اور ان کی غفلت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، تم چھوٹ جاؤ گے، وہ پکڑے جائیں گے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہ آدمی وہیں بیٹھ کے چیخنے لگا، چلانے لگا کہ یا رسول اللہ، کیا اس طرح قیامت کے دن فیصلہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے یہ بات نہیں پڑھی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، کہ قیامت کے دن ہم لوگوں میں انصاف کرنے کے لیے ترازو قائم کریں گے. جس کی ایک نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کی ایک برائی کا گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنمی بن جائے گا. ذرے ذرے کا حساب ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ، پھر تو میں سارے، آپ گواہ رہیں کہ سارے غلاموں کو آزاد کرتا ہوں، مجھ سے یہ حساب نہیں دیا جاتا، میں یہ حساب نہیں دے سکتا، میں غلاموں کو آزاد کرتا ہوں. بالکل وہی بات جو عمر بن عبدالعزیز نے کہی تھی. بیوی نے کہا کہ بیت المال سے کچھ منگوا لیجیے، اپنے علاج کے لیے شہد منگوا لیجیے. کہنے لگے جب تک مسلمان اس کی اجازت دیں میں بیت المال سے کوئی چیز نہیں لے سکتا. میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ یہاں بیت المال سے اپنی مرضی سے چیز حاصل کر لوں اور قیامت کے دن میں جہنم کی ہتھکڑیاں پہنوں. یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. یہ گوارا ہے کہ میں بیماری میں مر جاؤں، مسلمان اجازت نہ دیں تو بیت المال کی چیز نہ لوں میں، لیکن یہ گوارا نہیں کہ قیامت کا عذاب جھیلوں میں. جس کو آخرت یاد ہو کہ اللہ کے حضور جواب دینا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہ آدمی بگڑ نہیں، جان بوجھ کے نہیں بگڑ سکتا، جان بوجھ کے فساد پیدا نہیں کر سکتا. بگڑے گا وہی آدمی جس کو آخرت یاد نہیں، جو اللہ سے بھولا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں جسے. لہذا دوسری بات جو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہی وہ یہ تھی کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کو یاد رکھو، آخرت پہ ایمان لاؤ کہ تم نے حساب کتاب دینا ہے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، وَلَا تَعْثَوْا، اور نہ پھرو فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرنے والے. قیامت بھولی ہوگی تو فساد کرتے رہو گے، فتنے برپا کرتے رہو گے، لڑائی جھگڑا کرتے رہو گے، گناہوں میں ملوث رہو گے، لوگوں کے حق غصب کرتے رہو گے، ظلم کرتے رہو گے. آخرت یاد ہوگی تو ان چیزوں سے تائب رہو گے، ان چیزوں سے دور رہو گے. لہذا فرمایا کہ آخرت کے امیدوار رہو، آخرت پہ ایمان رکھو، آخرت کو یاد رکھو اور زمین میں مفسد بن کے نہ رہو، لوگوں کو تنگ نہ کرو، لوگوں پہ ظلم نہ کرو اور شرک سے باہر آ جاؤ. شرک بہت بڑا فساد ہے، سب سے بڑا فساد ہے اس دنیا میں. اللہ فرماتے ہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرمایا. فَكَذَّبُوهُ، شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، منتیں سماجتیں کرتے رہے، قوم کی محنت کرتے رہے، قوم پہ دن اور رات کھپاتے رہے قوم کے ساتھ سارا اپنا. لیکن اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، قوم نے جھٹلا دیا اسے. جاؤ تم کون ہوتے ہو ہمیں باتیں سمجھانے والے، کون ہوتے ہو آواز کرنے والے، کون اتنے پاک باز بنے پھرتے ہو.
قوموں نے یہی کہا کہ یہ جو پاک باز ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ بہت پاک باز ہیں، جا کہیں اپنی بستی الگ بنا لیں۔ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، بڑے مولوی ہیں، انہیں نکالو یہاں سے یا جیلوں میں ڈال دو، وہاں جا کے نمازیں پڑھے اور جا کے جو کرے کرنا ہے۔ فکذبوہ، جٹلا دیا شعیب علیہ السلام کو۔ اللہ فرماتے ہیں فأخذتہم الرجفہ، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اخذت پکڑ لیا، ہم ان کو، رجفہ زلزلے نے، ایسا زلزلہ آیا کہ پوری کی پوری بستی، پورے کا پورا ملک یا پورے کا پورا شہر یا علاقہ جتنا بھی تھا سارے کا سارا اس میں بسم ہو گیا، سارے کا سارا ہلاک ہو گیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، فَأَصْبَحُوا، اور ہو گیا وہ، یا صبح کی انہوں نے، فی دارہم، اپنے گھروں میں یا اپنے علاقوں میں جہاں جہاں بھی تھے، جاسمین، جاسمین وہ ہوتا ہے جو سینے کے بل یا منہ کے بل زمین پہ گرا پڑا ہو آدمی، وہ سارے کے سارے یوں ایسے منہ کے بل زمین پہ پڑے تھے جیسے ان میں کوئی جان ہی نہیں تھی یا کوئی حرکت ہی نہیں تھی یا کبھی یہ انسان ہی نہیں تھے، کبھی یہ زندہ لوگ ہی نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح عذاب آیا ان پہ کہ سارے کے سارے اپنے منہ کے بل اپنے گھروں میں پڑے۔ اس میں بھی ایک نشانی ہے لیکن عقل مند لوگوں کے لیے کہ جو بھی پیغمبر کو جھٹلائے گا، پیغمبر کی تعلیم پہ عمل نہیں کرے گا، اللہ کی تعلیم، اور یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ قوموں سے ہی متعلق ہیں باتیں۔ اگر فرد اللہ کی نافرمانی کرے گا تو فرد پہ بھی اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی سزا فرد پہ بھی آئے گی، قوموں پہ بھی آئے گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قوانین بتائے ہیں، اپنے اصول اور ضوابط بتائے ہیں کہ قومیں جب نافرمانی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے افراد کے واقعات بھی بیان فرمائے کہ جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں، انبیاء کو جھٹلاتی ہیں تو ان پہ بھی ہماری پکڑ آتی ہے، اور اگر افراد ہماری نافرمانی کرتے ہیں، پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں تو افراد کو بھی ہم پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ مہلت ضرور دیتے ہیں قوموں کو بھی اور افراد کو بھی، لیکن اس مہلت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پکڑ نہیں سکتا یا اللہ کے یہاں سزا نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وعادن وثمودن، اور ہم نے قوم عاد کو بھی ہلاک کیا، ہود علیہ السلام کی قوم کو، وثمودن، اور قوم سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، صالح علیہ السلام کی قوم کو۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَاكِنِهِمْ، اور کھلی ہیں تمہارے لیے ان کے مساکن، روشن ہے تمہارے سامنے ہیں، ظاہر ہے تمہارے سامنے ان کی تباہ اور ہلاک کی ہوئی بستیاں، کیونکہ عرب لوگ شام سے تجارت کرنے کے لیے ان راستوں سے گزرتے تھے جہاں یہ بستیاں ہلاک ہوئی تھیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے جو مسکن ہیں، ان کی جو آبادیاں ہیں، ان کے جو شہر ہیں وہ تمہارے راہوں میں پڑتے ہیں، کھلے ہیں، تم انہیں دیکھتے ہو، روزانہ تم نظارہ کرتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ یہ نافرمان تھے پیغمبروں کے اس لیے ہلاک ہوئے، لیکن اس کے باوجود تم سبق حاصل نہیں کرتے، اس کے باوجود تو تم پیغمبر کو جھٹلا رہے ہو، پیغمبر کی بات نہیں مان کے دے رہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، وَزَيَّنَ، اور زینت دے دی، خوشنما بنا دیا، لہم واسطے ان کے، الشیطان، و شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، جتنے بھی بد اعمال لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کے پاس دلائل بڑے ہوتے ہیں اور شیطان دلائل مہیا کر دیتا ہے۔ شرک کے لیے شیطان دلائل مہیا کر دے گا، اور بنیادی طور پہ تو چونکہ پیغمبروں کی دعوت توحید کے لیے ہے، تو یہ جو بات اللہ نے فرمائی وہ ہے ہی شرک کے لیے کہ شیطان جو ہے وہ شرک کو بڑا خوشنما بنا دیتا ہے لوگوں کے لیے۔ ہاں جی ہیں تو اختیار تو سارے اللہ کے پاس ہیں، گریٹر گاڈ تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ اپنے بزرگوں کو کچھ نہ کچھ تو دیتا ہی ہے نا۔ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب اور پیارے بندوں کو محروم کر دے؟ کچھ نہ کچھ تو دیتا ہی ہے انہیں. بڑے دلائل انسان مہیا، اور پھر اللہ کی نافرمانی کے لیے ہر آدمی کے پاس دلیل ہے. حجاب کہیں تو آج کل کے زمانے میں تو حجاب ایسے دوسری قومیں مذاق کریں گی، یہ کوئی زمانہ ہے پردہ کرنے کا؟ یا یہ کوئی زمانہ ہے حدود نافذ کرنے کا؟ یا سنسار کو کوڑے سنسار کرنے کا، زانی کو سنسار کرنے کا، یا ہاتھ کاٹنے کا زمانہ ہے کوئی؟ ان لوگوں کے بارے میں یہ باتیں کہی جاتی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے یہ بڑی مہذب دنیا دیکھ لی ہم نے. سب سے زیادہ ظالم ترین مہذب لوگ، جنہیں مہذب وہ خود کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ ہم بڑے مہذب ہیں، اتنی ظالم، اتنی درندگی تو شاید گزری ہوئی قوموں میں نہیں تھی جتنی درندہ اور ظالم قومیں یہ ہیں. اور اس کے لیے دلائل جو ہے وہ شیطان مہیا کر دیتا ہے. اب پوری دنیا کو مفتو کرنا ہے تو اس کے لیے بھی خواب آ جاتی ہے کہ ہاں جی مجھے تو اللہ نے یہ مشن دیا ہے عراق کو ہلاک کرنے کا، عراق پہ قبضہ کرنے کا مشن اللہ نے میرے حوالے کیا ہے. کتنی بڑی خوبصورت دلیل ہے. افغانستان پہ حملہ کرنے کا مشن جو ہے اللہ نے میرے ذمہ کیا ہے، اللہ نے سونپا ہے مجھے. اب جہاں اللہ کا نام آ جائے وہاں بندوں کو گمراہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ باقی ساری باتیں اب اس کے بعد جو مرضی کرو، جتنے مرضی ہلاکتیں کر دو، جتنے مرضی تباہ و برباد کر دو، شہروں کو برباد کرو اور ذبح کر دو مسلمانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو ہلاک کرو جتنا مرضی. جب یہ کہہ دیا جی اللہ نے مجھے یہ مشن سونپا ہے، کتنا شیطان نے خوشنما بنا دیا یہ ہلاک کرنا، یہ تباہی پھیلانی، بربادی پھیلانی، مسلمانوں کو مارنا، قتل کرنا، خوریزی کرنی مسلمانوں کی، کتنی کشش پیدا کر دی شیطان نے اس میں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب نافرمان لوگ، پیغمبروں کو جھٹلانے والے لوگ، پیغمبروں کے سرکش اور نافرمان جو ہیں، ان کو شیطان جو ہے ان کے اعمال کو بڑا خوشنما بنا دیتا ہے. اور اس کو آپ اپنی عام زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں. بے نماز آدمی ہے، بے نماز آدمی کو آپ کہیں نماز پڑھو، وہ جی کپڑے ہی نہیں پاک ہوں، کپڑوں میں چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، یہ دعا کرو جی اللہ نماز کی توفیق دے دے. اس کی اسی بات میں ہی وہ مطمئن ہے. شیطان نے اسی چکر میں اس کو ڈال رکھا ہے کہ ہاں اللہ توفیق دے گا تو نماز پڑھیں گے، اللہ توفیق نہیں دے رہا کیسے نماز پڑھیں؟ دعا کرو ہمارے لیے اللہ توفیق دے ہمیں. یہ ہے وہ باتیں جو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ نافرمانوں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو بڑی ان کے اعمال خوشنما بنا دیتا ہے کہ بیٹا جو کرتے ہو بڑا اچھا کر رہے ہو، اسی راستے پہ چلتے رہنا، اس راستے کو نہ چھوڑنا. فصدہم عن السبیل، فصدہ پس روک دیا شیطان نے، ہم ان کو، عن السبیل سیدھے راستے سے. پیغمبر جو تعلیم لے کے آئے، جو ہدایت لے کے آئے، جو راستہ لے کے آئے، اس راستے سے شیطان نے ان کو روک رکھا ہے کہ اس راستے پہ نہ جانا، یہ راستہ تمہارے لائق نہیں ہے، تم جس راستے پہ چل رہے ہو یہی تمہارے باپ دادا کا راستہ ہے، اسی راستے پہ چلتے رہو، اس کو نہ چھوڑنا. اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کے اعمال کو بڑا خوشنما بنا دیا ان کے لیے، اور اس طرح خوشنما بنا دیا کہ وہ سیدھے راستے پہ آنے سے رک گیا، روک دیا ان کو سیدھے راستے پہ آنے سے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فما وکانوا مستبصرین. مستبصرین مادہ کیا ہے اس کا؟ باسواد رہا، بصیرت کا معنی. دل کی روشنی، بصارت آنکھوں کی نور کو کہتے ہیں، بصیرت دل کے نور کو کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا مستبصرین، دنیا کے اعتبار سے، مادی ترقی کے اعتبار سے بڑے ذہین فتین لوگ تھے. ایسے نہ سمجھنا کہ بدھو اور نالائق تھے وہ، جن کی بات ہم تمہیں بتا رہے ہیں. دین کے معاملے میں شیطان نے برگلا رکھا اور کبھی انہوں نے سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی
کہ جس راستے پہ ہم آنکھیں بند کر کے چلے جا رہے ہیں یہ سیدھا ہے یا پوٹھا ہے، غلط ہے راستہ، لیکن دنیا کے معاملے میں، مادی ترقی کے معاملے میں، ٹیکنالوجی کے معاملے میں کانو مستبصرین، بڑے لائق فائق آدمی تھے، بڑی ترقی کی انہوں نے ٹیکنالوجی میں، قوت حاصل کرنے میں، بڑے روشن دماغ تھے وہ. کتنی اچھی بات اللہ نے فرمائی ہے، اور یہ ہر زمانے کے لیے ہے کہ وہ قومیں اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنے وقت کے اعتبار سے بڑی ترقی یافتہ قومیں تھیں، اور وہ لوگ بڑے عقل مند تھے، بڑے ذہین تھے، بڑے روشن دماغ لوگ تھے. ظاہر ہے جب ترقی یافتہ تھے، قوموں کے معاملات وہ چلاتے تھے، ملکوں کے معاملات چلاتے تھے، تو ظاہر ہے اندھے اور بیوقوف تو نہیں تھے. لیکن دین کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ خالص اللہ کی ہدایت ہے، خالص اللہ کا فضل ہے. کافر جس مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھڑے تھے، کافر لوگ اسلام کی دشمنی میں، مسلمانوں کی دشمنی میں جس مقام پہ آج سے 1400 سال پہلے کھڑے تھے، بالکل بالضبط اسی مقام پہ آج بھی کھڑے ہیں. 1400 سال کے بعد 1 انچ کی ترقی نہیں کی کافروں نے. وہی دشمنی اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اسلام سے، مسلمانوں سے، وہی دلائل، وہی باتیں، وہی باتیں، وہی مناظرے، وہی اعتراض جو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے نقل کیے، بالکل وہی باتیں آج ہو رہی. 1 انچ کا فاصلہ جو ہے کافروں نے طے نہیں کیا. لیکن دنیا کے اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں کانوا مستبصرین. اللہ نے خود اعتراف کیا ہے کہ بڑے لائق اور بڑے فائق اور بڑے ذہین فطین اور بڑے روشن دماغ. وقارون و فرعون، قارون بھی ایسا ہی اس کا معاملہ تھا، اس کو بھی ہلاک کیا. فرعون کو ہلاک کیا. وحامان، اور حامان کو ہلاک کیا. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، معجزات لے کے، بینات لے کے، آیتیں لے کے، روشن دلائل لے کے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے بھی زمین میں تکبر کیا. عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ، دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کی، اونچا بنانے کی کوشش کی. قارون نے، فرعون نے، حامان نے تکبر کیا کہ ہم اور ہمارے سامنے کوئی دوسرا بھی، ہم تو سب سے سپر ہیں، ہم تو سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بڑے ہیں ہمارے سامنے اور کون ہو سکتا ہے. فاستکبروا فی الارض، انہوں نے تکبر کیا زمین میں. وما کانوا سابقین، وما اور نہیں، کانوا تھے، سابقین سبقت حاصل کرنے والے، ہم سے آگے بڑھنے والے، ہم سے بھاگنے والے، کہیں چھوٹ جانے والے نہیں تھے ہم سے. دیکھ لو ہم نے پکڑ کے ہلاک کر لیا انہیں بھی. اللہ کی قوت، اللہ تعالیٰ اپنی قوت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم لوط کو، جس نے بھی اللہ رسول کی نافرمانی کی، سب کو ہم نے ہلاک کر دیا. اور وہ قارون اور فرعون اور حامان جو بہت بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے، سپر سمجھتے تھے اپنے آپ کو، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. ہم سے بھاگ کے کہیں نہیں نکل گیا وہ. ما کانوا سابقین، ہم سے سبقت لے جانے والے نہیں تھے. اور آج کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اللہ سے سبقت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے آگے بڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کو عاجز کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ قادر کوئی نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کے ایمان کی آزمائش تو ہے کہ مسلمان کیا سمجھتے ہیں. جس اللہ پہ ایمان لائے ہیں، کیا اس کو قادر مطلق سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اس کو طاقتور سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اس کو غالب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ یا مال جھوٹا ایمان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کی مثال دی، ایک ایک کا واقعہ بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ان سارے واقعات میں عقل مند لوگوں کے لیے سبق ہے، جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں ان باتوں پر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ
الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور پشت خون کرتا پھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں. خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انہوں نے کہا تو پاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی
أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي تتقون۔ اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت نہ حاصل کرو، اور مجھے سے خوف رکھو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة راكعين۔ اور نماز پڑھا کرو، زکات دیا کرو، اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراہ ہے مگر ان لوگوں پر گراہ نہیں جو عجز کرنے والے ہیں۔ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ من ربكم عظيم۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دی، اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ
باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حطۃ کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو جو ظالم تھے انہوں نے دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے. انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جاؤ اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا. اور آخرکار ذلت اور رسوائی اور محتاجی اور بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے. یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجیے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو. موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو. سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں. پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی. قال إنه يقول إنها
بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسیٰ نے کہا خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو. کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی. غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. مومنو کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے بعد سمجھ لینے کے اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں. وَإِذَا قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. مومنو کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے بعد سمجھ لینے کے اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں. وَالَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ ایسے ہوتے ہیں اور خدا تمہارے پڑھتے ہیں خبر نہیں، ہمارے عملوں سے بے
الله كلاما ما يحرفون ويحذفون بعضهم بما يعلم وهم امید رکھتے ہو کہ کیا تم انہیں کے قائل ہو جائے لوگ تمہارے دل ان میں سے کچھ لوگ آئیں گے حالانکہ یعنی تورات کو کلام خدا کے بعد سمجھ سنتے پھر اس کو جان بلانے کے دیتے رہے ہیں پوچھ کر بدل دیتے ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھتے ہیں اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون مومنو کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں